السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جو ہے قرآن کی ٹرانسلیشن۔ اس ٹرانسلیشن کے جو کورسز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں صرف نحو یا گرامر یا پریزنٹ پاسٹ فیوچر یا کوئی بھی واول یا کوئی بھی تجوید کے بارے میں بات نہیں کی جائے گی۔ اس کورس میں خاص طور پر صرف قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کو ہم سمجھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے۔ پھر جب یہ کورس ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ جتنے بھی طالب علم ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، تو انشاءاللہ وہ بغیر ترجمے کے پڑھنے کے لیے ان کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ اگر قرآن کو پڑھیں اور اس کے ساتھ ٹرانسلیشن کو پڑھیں تو اتنا دل کو اثر نہیں کرتا جتنا ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو پڑھا جائے اور وہ ڈائریکٹلی دل پر اثر کرتا ہے۔ تو چلیں آج کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے سورۃ فاتحہ، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یہاں پہ ہم دیکھیں گے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ اور یہ شروع ہو رہا ہے با اور کسرہ سے۔ اگر آپ یہ دیکھیں گے اس میں 3 حرف ہیں، با، سین، میم۔ اگر با کو ہٹا دیں تو یہ سین میم بن جاتا ہے۔ ہم اکثر عربک میں یہ سنا ہوگا، کہتے ہیں ما اسم کا یا اسمی یا اسم کا مطلب ہوتا ہے نام۔ تو جب ہم اس میں با ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو ساتھ ملا رہے ہیں، مطلب کسی کے ساتھ۔ تو یہ ہے اگر با، کسرہ اور سین میم کے ساتھ اکٹھا کریں گے تو یہ بن جاتا ہے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن۔ تو اگر ہم یہ لکھتے ہیں اسم اللہ تو یہ بن جاتا ہے اللہ کے نام۔ تو اگر ہم شروع کر رہے ہیں بسم اللہ تو اس کا مطلب اللہ کے نام سے۔ تو اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم۔ کافی علماء کا کہنا ہے کہ جو رحمان ہے یہ لفظ نکلا ہے رحم سے، جو ایک ماں کا رحم ہوتا ہے جس میں بچہ ہوتا ہے، اور یہ جو رحم ہے اس میں ایک جتنی ماں ایک بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کئی گنا ایک ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ لفظ مہربان رحم سے نکلا ہے، رحم رحمان، اور رحمان مینس سب سے زیادہ مہربان۔ اب جو رحمان ہے وہ انسانوں کا نام بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ رحمان ہے ہم اس کو انسان کی جو نام ہوگا اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں، جس کو بولتے ہیں ایٹریبیوٹس۔ سو وی کینٹ کمپیئر الرحمن ود دا نیم آف اللہ اینڈ کمپیئر دا ایٹریبیوٹ ود اینی ہیومن بینگ۔ کسی انسان کے ساتھ یہ نام کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ خصوصی طور پہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ڈیزرو کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے رحم کرنے والا۔ رحم کرنے والا کا یا رحیم کا ہوتا ہے رحم کرنے والا، رحم رحیم۔ رحم ہوتا ہے رحم اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے کرنے والا، رحیم الرحیم۔ اب جو رحیم نام ہے انسانوں کا بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی نام رحیم ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے ہم اسے کسی انسان کے نام کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص ایٹریبیوٹس نامز ہوتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے، یہاں پہ ہے الف اور لام اور یہاں پہ 3 حرف ہیں، ہا میم دال۔ حمد کا مطلب ہے تعریف۔ الحمد تعریف کس کی؟ اللہ کی۔ للہ ہے، یہاں پہ دیکھیں گے کسرہ ہے، اللہ کے لیے الحمد للہ ہے۔ ساری کی تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام۔ الحمد تمام تعریف، للہ ہے اللہ کے لیے، یہ کسرہ اسی چیز کے لیے اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین۔ اگر یہاں پہ دیکھیں گے رب ہے، یہاں پہ جو ٹرانسلیٹر ہے اس نے لفظ یوز کیا ہے، ٹرانسلیٹ کیا ہے پالنے والا۔ لیکن عربک لینگویج ایک ایسی ہے جسے ایک لفظ کے بہت سارے ٹرانسلیشن بنتی ہیں۔ جیسے ہم رب کہہ سکتے ہیں نظام چلانے والا، پالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا۔ تو خاص طور پہ رب جو استعمال کیا جاتا ہوتا ہے پالنے والا، عالمین۔
العالمین کا مطلب ہے یہ ایک پلورل ہے. ہم جانتے ہیں کہ عربک لینگویج میں دو طرح کے پلورل ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ڈوئل, ایک ہوتا ہے انفینٹی. یہاں پر انفینٹی ہے, زیادہ تر جو قرآن ہے وہ سارا انفینٹی میں لکھا ہوا ہے. عالمین عالم سے بنا ہے, عالم کا مطلب ہے جہان. اب جہان کا مطلب ہے ایک زمین بھی ہے, چاند ہے, سورج ہے, ستارے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو عالمین مطلب جتنی بھی مخلوقات ہے سارے جہانوں کا یا ساری مخلوقات کا. رب العالمین پالنے والا, ساری مخلوقات کا بنانے والا ہے, چلانے والا ہے, یا اس سارے سسٹم کو آپریٹ کرنے والا ہے. تو یہاں پر توحید الربوبیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تمام جو تعریفیں ہیں صرف اللہ کے لیے ہی ہے جو رب العالمین ہے. تو یہاں پہ ساری تعریف سارے رب کی طرف چلی گئی, اور ساری کی ساری جو مخلوقات ہیں اس کو زیرو کریڈٹ دے دیا, اور سارے کا سارا جو خصوصیت ہے, ساری جو کریڈٹ ہے وہ 100% اللہ کے چلا گیا. الرحمن ہے, رحیم ہے, جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے, وہ مہربان ہے اور سب سے زیادہ مہربان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب آگے ہے مالک یوم الدین. مالک کے مطلب کافی ہوتے ہیں. یہاں پر جو لفظ ہے یوم الدین, اس کے ساتھ اگر اٹیچ کریں گے, جس کو بولتے ہیں کانٹیکٹس, اگر کانٹیکٹس کے ساتھ اس کو اور پڑھیں گے تو مالک یوم الدین, مالک کا مطلب ہوتا ہے مالک بھی ہو سکتا ہے, باس بول سکتے ہیں, یا جج بول سکتے ہیں. یوم الدین, دین کا یہاں پہ اور بھی مطلب بنتے ہیں, جیسے یوم الدین, جیسے فار ایگزامپل اگر دنیا میں کوئی گناہ کرتا ہے, اگر وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو ہم بولتے ہیں مالک یوم الدین. تو اللہ اس کا دنیا میں حساب کرنے والا ہے. اس کو اگر دنیا کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم, اور روز آخرت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, قیامت والا دن. اگر دنیا میں اس کے انسان کی پکڑ ہو جاتی ہے تو سمجھے کہ اس کے گناہ کتنی سزا ہو گئی, تو اس کے لیے اب سزا کا ٹائم آ گیا. تو سمجھے کہ مالک یوم الدین ہے, وہی ہے جج کرنے والا, وہی ہے فیصلہ کرنے والا. آگے چلتے ہیں. ایاک نعبد, یہاں پر ہم جو شدہ دیکھ رہے ہیں, ایاک نعبد, ایا کا مطلب ہے ایاک صرف, اس کو مطلب ٹوٹلی سیپریٹ کر دیا ہے, سیپریٹ کر کے سارے مخلوقات کو الگ کر دیا, اور صرف اپنے آپ کو بول دیا کہ ہم صرف تیری ہی. ایاک, ایک ہوتا ہے ایاک, اور یہاں پہ شدہ ہے ایاک, تیری ہی. نعبد, اگر یہاں پہ دیکھیں گے نعبد میں عین با دال ہے, یہ عبد ہوتا ہے, عبد. اگر یہاں پہ دیکھیں گے نون ہے, نون یہاں پہ ہم عربک لینگویج میں جانتے جاتے ہیں انا نحنو. نحنو جتنا بھی ہم نون دیکھیں گے تو اس کا مطلب آئی اینڈ وی, مطلب میں اور ہم. اور جتنا بھی قرآن زیادہ ہم دیکھیں گے اس میں جو لینگویج یوز کی گئی ہے اور نحنو اور نون کے ساتھ یوز کی گئی ہے ہم. نعبدو, ہم عبادت کرتے ہیں, نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہ کا نعبدو, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نعبدو کا مطلب ہے ان پلورل وی ورشپ یو alone. و ایاک نستعین, یہاں پہ وہی لفظ ہے ایاک, اور تجھی سے, ایاک تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے. اب یہاں پہ الفاظ چینج ہو گیا, ایاک نستعین, کیونکہ یہاں پہ تھا نعبدو. ہم یہاں پہ یہ نہیں کہتے ہم تجھی سے عبادت کرتے ہیں, ہم یہاں کہتے ہیں ایاک only you we worship and only you we seek help. و ایاک نستعین. اب یہاں پہ پھر دیکھیں گے جو لفظ نستعین ہے اس میں ملٹیپل چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو یا اور آئین ہے اس کو ملا کر ایک انفینٹی پلورل بنتا ہے. انفینٹی پلورل مطلب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں, مطلب انفینٹی مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. نستعین مطلب وی, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا صراط المستقیم, اہدنا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ راستہ دکھانا یا ہدایت پر آنا. اہدنا ہمیں, اب یہ دیکھیں یہاں پہ پھر نہ آ گیا, نہ کیا ہے, نہ مطلب پلورل. اہدنا ہمیں, اگر ہوتا اہدی تو مطلب کہ مجھے ہدایت دے, اگر اہدنا ہمیں ہدایت دے, دکھا ہمیں. اہدے شو می, صراط کا مطلب ہے راستہ دکھا, راستہ. اہدنا دکھا ہمیں, یا ہمیں اس وہاں لے کے جا. کس راستے پر؟ سیدھا, مستقیم. مستقیم مطلب سیدھا راستہ. سیدھا راستہ کا مطلب ہوتا ہے رائچس ڈیڈ, یا سیدھا راستہ بولتے تھے, یا
یا گڈ ڈیڈز والا راستہ بول سکتے ہیں اس کے بارے میں. تو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ مطلب ہے یہ رائٹ لیفٹ نہیں ہے، یہ سیدھا راستہ مطلب ہے جو راستہ غلط راستے سے نہیں جاتا بلکہ سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے، جس کو پازیٹیو بولتے ہیں. صراط الذین، اور وہی راستہ الذین ان لوگوں کا، الذین بار بار ہمیں قرآن میں دیکھنے کو ملے گا، اس کا مطلب ہے الذین انعمت. اب یہاں پہ پھر دیکھیں پلورل لفظ یوز ہوا ہے، انعمت، تیری انعام کیا تو نے، آپ نے جو انعام کیا، علیہم. اب یہ پھر یہاں پہ پلورل ہے، علیہم ان پر. ان پر کن پر؟ جو ایک تو ڈوئل پلورل ہے اور ایک انفینٹی ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں علیہم علیہم تو یہ پلورل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں پر انعام کیا. غیر، اب غیر کا یہاں پہ اس کو نیگیٹو کر دیا ہے، انعمت علیہم غیر. اب یہ جو غیر ہے اس کو ٹوٹلی نیگیٹو کر دیے انعمت علیہم کے، اور اب اس کے اپوزٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، المغضوب غیر المغضوب، جن پر غصہ ہوا، نہ آپ غصہ ہوئے، وہ جو غصہ کیا گیا یا ان پر جو غصہ ہوئے، علیہم ان پر. ولا اور نہ، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، لا کا مطلب ہے نہیں، علیہم اگین ان پر، الضالین اور ان لوگوں پر وہ جو گمراہ ہیں. مطلب یہاں پہ اگر دیکھیں گے غیر، غیر کا مطلب ہے یہاں پہ پہلے بات ہو رہی تھی انعمت علیہم، انعمت علیہم کو ایک سائڈ میں پازیٹیو سائڈ میں کھڑا کر دیا، اور غیر کو ان کو پھر اب اس کے اپوزٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اپوزٹ کے بارے میں بات کیا ہو رہی ہے؟ المغضوب علیہم، جن پر ان لوگوں جیسا نہیں جن پر آپ کا غصہ ہوا ہے، یا ان لوگوں پر جن پر جو لوگ گمراہ ہوئے. تو آج کا جو سورۃ فاتحہ یہیں ختم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے سورۃ البقرہ کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.